جمال یاری اس کا طبیب ہوتا ہے جمال گنبد خضرا عجیب ہوتا ہے نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری۔ صلی اللہ علیہ وسلم نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمد اس کی آواز میں اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ وقال اللہ تبارک وتعالی فی المقام الآخر یریدون لیطفئوا نور اللہ بأفواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ حاضرین گرامی قدر سامعین ذی وقار، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کردہ نعمت ایمان کا وہ صدقہ کہ جس نے ہمیں توحید و رسالت کا وہ خوبصورت مرقع عطا کرتے ہوئے صاحب ایمان بنایا، جس نے تاجدار کائنات، شمع کائنات، محبوب رب العالمین کا امتی ہونے کا شرف بخشا۔ آج کا مضمون حاضر گرامی قدر اقامت دین اور اس کے تقاضے۔ اس مضمون کو میں نے چنا، اس کا مقصد اور اس کی اہمیت اس لیے مسلمہ ہے کہ جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات اپنی حیثیت شان میں سب سے بڑا ہے، اسی طرح آپ علیہ السلام کی مقصد بعثت اور حضور کے آنے کا مقصد بھی اتنا ہی بلند ہے۔ ذات سے معرفت پا کر ایمان نصیب ہوتا ہے، اور بعد اللہ رب العزت کے محبوب کے مقصد کو اپنا کر، کہ حضور کے آنے کا مقصد کیا تھا، اس مقصد کو اپنا کر امتی دنیا و آخرت میں اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہوتا ہے۔ آج اسی اعتبار سے
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی افضلیت اور کاملیت اور محبوبیت جس طرح حضور کی ذات سب سے عرفہ و اعلیٰ ہے، اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین بھی عرفہ و اعلیٰ ہے۔ چونکہ آج کل دور فتن ہے، ہم جس دور میں بس رہے ہیں دور فتن ہے۔ فتن کی نشانیاں، آزمائش کی نشانیاں کیا ہیں؟ جب قدریں مٹنا شروع ہو جائیں، سچ ختم ہونا شروع ہو جائے، بددیانتی، ظلم، شتم، چور بازاری، جھوٹ، دج، فریب، رشتے ختم ہونا شروع ہو جائیں، رشتوں کے اندر، تعلقات کے اندر اخلاص ختم ہونا شروع ہو جائے، سچائی کو حکمت سے عاری چیز قرار دیا جانے لگے، حق کو مشکل قرار دے کر چھوڑ دیا جانے لگے، اور احکام اللہ اس کے رسول کے جاننے کے باوجود ذاتی خواہشات کی بنیاد پر اس پر عامل ہونے کے لیے اپنی من گھڑت دلائل رکھے جانے لگے، اور یہ سینیریو ہر فیز کے زندگی کے ہر زاویے پر نظر آئے، اور جہاں پر اللہ اس کے رسول پر چلنا احکام پر مشکل نظر آ جائے۔ یہ ساری باتیں دور فتن کی نشاندہی کرتی ہیں۔ یہ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ مجھے بتائیں۔ میں نے چاہا تو پھر وہ کون سا طریقہ اپنایا جائے کہ انسان باقیوں سے جدا ہو کر اللہ اس کے رسول کا مقرب بھی ہو سکے، قریب ترین بھی ہو سکے۔ اس کے لیے میں نے 2 جگہ سے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت تلاوت کی۔ پہلا سورہ آل عمران، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ آقا علیہ السلام اور اترنے والے کرام میں رب باری تعالیٰ نے امت مصطفیٰ کا تعارف کروایا اور امت مسلمہ کو باقیوں سے جدا قرار دیا۔ فرمایا تم بہترین امت ہو۔ کیوں مالک؟ ہم بہترین کیسے ہو گئے؟ پچھلی امتوں کے تو جو لوگ تھے ان کی عمریں زیادہ، جب عمر زیادہ تو سجدے زیادہ، عبادات زیادہ، معاملات زیادہ، مگر تو فرما رہا ہے کہ کنتم خیر امت، سب سے بہترین امت۔ مالک ہمیں بہترین امت ہونے کا شرف کیوں ملا؟ وجہ کیا ہے؟ ہمارے اندر تو بہت معاملات ہو سکتے ہیں، عمر تو ایک چھوٹی چیز ہے، اور معاملات ہم سے بہتر لوگ پیچھے گزر چکے، 300 سال تک آروں میں پڑے رہے اور معاملات لیتے چلے جائیں۔ ہم سے بہتر لوگ موجود رہے، ہمیں بہترین کیوں کہا؟ مالک کہا بہتر اس لیے بہترین کہا ہے جس کا بنا کر امتی دیکھ رہا ہوں، جیسا وہ بہترین ہے اس کی وجہ سے تمہیں بھی بہتر کہہ رہا ہوں۔ اس لیے اگر بہتر رہنا چاہتے ہو تو اس کا دامن نہ چھوڑنا، اگر اس سے بے وفا ہو گئے پھر تمہیں ان اندھیروں میں پھینک دوں گا، تم لاکھ مجھے پکارتے رہو، مگر اگر دامن مصطفیٰ چھوٹ گیا اور میرے محبوب کی محبت، میرے محبوب کی چاہت اور میرے محبوب سے تعلق کمزور ہو گیا تو یاد رکھنا پھر پستی، ضلالت، کمی، کمزوری، انحطاط، زوال، اس کا تمہارے اوپر آنا لازم ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے بہترین امت قرار دینے کے لیے اپنے محبوب کی نسبت کے صدقے ہمیں کہا۔ تو اللہ نے فرمایا تو محبوب کا کام کیا تھا؟ آقا کی آمد کا مقصد لوگوں کو رب سے جوڑنا تھا، رب کے احکام کے مطابق ذاتی سطح سے لے کر
اجتماعی، معاشرتی اور دنیاوی سطح پر اللہ کے بقا کردہ نظام احکام کو نافذ کرنا۔ اس مذکورہ بارہ آیت کے اندر 3 چیزوں کا ذکر آیا ہے۔ پہلے تو کا بہترین امت کہہ کر کہا کہ کیوں ہے، ایک تو حضور کی وجہ اور دوسرا فیضان نبوت اور سنت مصطفیٰ کے صدقے کہ تأمرون بالمعروف، نیکی کا حکم دیتے اور پھر فرمایا وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، برائی سے روکتے ہیں۔ یہ 2 باتوں کا ذکر کیا، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، یہ 2 چیزیں۔ اور تیسری چیز وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو سوال ہونا چاہیے تھا ایمان تو پہلے رکھتے ہیں، تو نیکی کا ذکر بعد میں آتا، پہلے ایمان کا آتا۔ رب نے کہا کہ میں اسلوب بیان کے مطابق جب کسی چیز کی اہمیت کو اجاگر کرنا چاہتا ہوں تو رب اپنے طریقے کے مطابق بات کرتا ہے۔ رب نے فرمایا ایمان لانے کے بعد اگر اس ایمان کی سلامتی چاہتے ہو تو زندگی بھر یہ 2 چیزیں نہیں چھوڑنی، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ تم نے یہ 2 چیزیں نہیں چھوڑنی، تؤمنون باللہ، اللہ تمہیں اپنی امان میں رکھے گا اور ایمان کی حفاظت کا تمہارے لیے انتظام فرما دے گا۔ یہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے صدقے جو قرآن بات پر پیش کر رہا ہے وہ پیش کر رہا ہے۔ آج المیہ ہے ہمارے یہاں، آج نیکی کی دعوت، خیر کی بات کرنا، سچ کی بات کرنا اور اللہ اس کے رسول کے مطابق بات کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ برائی سے روکنا تو دور، اچھائی کی بات کرتے بھی جھجکتے ہیں۔ میں اگر سچ بولوں آج کے معاشرے میں ایسا ہے کہ آپ 5 سال دوست بیٹھے ہو دنیا دار اور اچانک نماز کا وقت ہو جائے، ان میں سے جو اٹھ کر چلا جائے بات اس کو کیا کہتے ہیں؟ کیا یہی حضور کا دین تھا؟ کوئی شخص دین کی طرف راغب ہونا شروع ہو، زندگی کے کسی حصے میں اس سے کوتاہی ہوئی ہو، کمی رہ گئی ہو، اور اگر وہ دین کی طرف آنا چاہے ہمارا معاشرہ اسے آنے دیتا ہے؟ کوئی بدکار، فاسق، فاجر اس بات سے پتہ لگا کہ ہم اپنے اصل مقصد سے ہٹ گئے۔ میرے آج کے مضمون کا مقصد آپ کو وہ مقصد فراہم کرنا ہے کہ جس مقصد کے ساتھ ہم اتنا اپنے آپ کو اس دور فتن میں اللہ اس کے رسول کی محبت اور احکام کے مطابق ڈالنے کے لیے اتنا خود کو گم کر لیں کہ ہمیں باہر دیکھنے کی فرصت ہی نہ ملے۔ جب فرصت نہیں ملے گی تو اللہ رب العزت اس کے صدقے ہمارے معاملات خیر کے ساتھ دنیا و آخرت میں کر دے۔ اچھا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان سب کاروبار چھوڑ دیں، معاملات چھوڑ دیں، میں نے یہ تو کہا ہی نہیں۔ جہاں جو ہے وہاں پر جو سیرت مصطفیٰ کا گوشہ ہے اسے اپنا لیں، جیسے ہی اپنائے گا رب باری تعالیٰ کا کرم ہوگا۔ آگے بات سمجھ، جو جہاں جس گوشے کی جس پیشے سے، اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، فرمایا جو تم میں سے برائی دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرے۔ اب یہ ہاتھ سے روکنے کا مفہوم بڑا وسیع ہے۔ ایک مفہوم تو ہے اسلحہ، طاقت کے زور پر، تو وہ حکومت کا کام ہے۔ اسلام کے اندر مسلح جدوجہد کی اسلامی گورنمنٹ میں اجازت نہیں ہے، مسلح عام اسٹرگل کی اجازت نہیں ہے۔ پرامن طریقے سے ہاتھ قلم بھی ہو سکتا ہے، ہاتھ بات کرتے ہوئے حق بات بیان کرنا بھی ہو سکتا ہے، ہاتھ زبان کی کیفیت۔ اور آگے فرمایا فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ،
فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر ایسا نہیں کر سکتے تو زبان سے کہتے ہیں. آج ہم نے یہ چیز بھی چھوڑ دیا، ہاتھ تو بڑی دور ہے، زبان سے کہنا بھی چھوڑ دیا. لوگ کیا کہیں گے؟ کاش کہ ہمارا امت مسلمہ کی فکر یہ آ جائے اللہ اس کا رسول کیا ہے. جو ایسی بات کرے اس کو ایسا گرا دو اس کی نظروں میں کہ وہ زندگی پر تو نماز ہمارے نہیں پڑھتے، نماز کہنے آ جاتے اپنی اپنی نماز. ایسی سوچ ڈیولپ کرتی گئی. اس سوچ کو کاٹنے کے لیے قرآن نے یہ باتیں کی، حدیث میں یہ باتیں کی. اگلی بات پھر فرمایا زبان سے کہو، کہتے تو رہو. ہاں قرآن میں بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ. سونے بلانا ضرور ہے مگر حکمت کے ساتھ ہم ملا. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کو تبلیغ کرنے گئے. رب نے قرآن میں کہا موسیٰ آرام سے بات کرنا ہے. اس سے کہہ رہے ہیں جو کہتے ہیں انا ربکم، میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا رب ہوں. رب نے اسے کہہ رہا. یہ آیت حضرت یحییٰ بن معاذ بہت بڑے تابعی ہیں، آپ کے سامنے مفسر ہے، پڑھی کہیں آپ رو پڑے کہ مالک تو اس سے نبی کی بات کرنے کو کہتا ہے جو کہتا ہے میں رب ہوں، اور جو مالک تیرا ہو جائے اور تجھے اپنا رب مانے، پتہ نہیں تو اس کے ساتھ کیا کرتا ہو، تو اس سے کیا پیار کرتا ہو. یہ بھی کیفیت حکمت ہے. اور کسی کو برائی سے روکنا اس لیے نہیں کہ اس میں میری بڑائی ہو، اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف آ جا اور میری بخشش کا باعث بن جائے. اور فرمایا آخری بات فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وہ تو پھر ہم نے جان لیا، کمپرومائز کر لیا، نہیں تو پھر دل میں اس کو سب سے کم از کم دل میں تو برا جانو. وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ضعیف ترین ایمان کیا ہے. اور اس کے بعد اس سے جو نیچے آئے گا وہ ایمان سے نکل جائے گا، ایمان سے نکل جائے گا، کیونکہ اس سے نیچے اب کمزور ایمان کے بعد پھر ایمان نہیں بچتا. یہ بات ذہن میں رکھیں. تو یہ تین چیزیں آئی ہاتھ سے، تو میں نے آپ کو ہاتھ گزار بھی کر دی. زبان سے، زبان میں بھی ساری چیزیں آ سکتی ہیں، جیسے ہم اس وقت جو کر رہے ہیں وہ زبان سے، یہ قلم سے ہو جائے تو ہاتھ سے بھی آ سکتا ہے. تیسرا دل سے برا جاننا، نہ کہہ سکتا ہے نہ کر سکتا ہے، دل سے تو برا جانے. اور یہ بھی یاد رکھے کہ اس کے بعد ایمان نہیں دے گا اگر اس سے نیچے اترے گا. پر ایک عجیب حدیث آپ کو سنانے لگا ہوں آقا اسلام کی بارگاہ سے. سرکار دو عالم حضرت جابر بیان کرتے ہیں، اس کو امام بہقی نے روایت کیا، امام طبرانی نے روایت کیا. فرمایا اللہ نے حضرت جبرائیل کی طرف وحی کی کہ فلاں فلاں شہر کو اس کے باشندوں کے ساتھ عذاب الہی کی وجہ سے پلٹ کو تباہ کر دو، جبرائیل برباد کر دو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل نے عرض کی اے میرے رب ان میں تیرا وہ بندہ بھی ہے جس نے آگ جھپکنے کے برابر بھی تیری نافرمانی نہیں کی، اس کا کیا کرنا ہے. اب یہ چیز کہ مجھے بس اپنی اصلاح کرنی چاہیے. امت مسلمہ کا مقصد یہ نہیں ہے کہ صرف ذات کی اصلاح، امت کا معنی یہی ہے بہترین امت کا خود کو بھی مسلم اصلاح والا رکھنا ہے، اپنی تہذیب چھوڑنی نہیں، اپنی بات چھوڑنی نہیں، اور دوسرے تک خیر کی بات کو جاتے رہنا، اس میں جھجکنا نہیں، گھبرانا نہیں، پیار محبت خلوص کے ساتھ اللہ اس کے رسول کی بات سمجھاتی ہے. یہ بھی شان مصطفیٰ کا گوشہ ہے، یہ بھی عشق مصطفیٰ کا اظہار ہے، یہ بھی محبت مصطفیٰ کا طریقہ ہے،
یہ بھی تعلق بھی مصطفیٰ کا طریقہ ہے، یہ بھی نسبت مصطفیٰ کا حیا ہے کہ جس طرح حضور سے پیار ہے اس طرح حضور کے دین سے پیار ہو، جن کی خاطر میرے آقا نے طائف میں پتھر کھائے، احد میں اپنے دندان کا کوڑا شہید کیا۔ یہ بھی مقصد بعثت نبی ہے، یہ بھی محبت مصطفیٰ ہے۔ یاد رکھیں، اس کو کبھی بھی حضور کی محبت سے جدا نہ کریں۔ میرے آقا نے اس دین کو پروان چڑھایا، اور اگر انتہا دیکھنی ہے تو کربلا کو تکو، ان سے پیارا کون ہو سکتا ہے؟ میرے حسین جیسا۔ کس کی خاطر؟ حضور کے دین کی خاطر، حضور کی ناموس کی خاطر، آقا کے دین کی احیا کی خاطر، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی خاطر 72 تن وہ تن جن کو قرآن نے کہا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، جو تم سارے پاک ہو۔ تو عرض کر رہا ہوں، فرمایا یا اللہ سے عرض کرے گا بندہ میں نے تو مالک اس نے تو ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی نافرمانی نہیں کی۔ اللہ فرمائے گا نہیں، اس کو بھی پڑھ لو اسی میں، کیونکہ اس کا چہرہ برائی دیکھ کر میری قوم، میری مخلوق کو برائیوں میں دیکھ کر اس کے دل پر کبھی بھی پریشانی نہیں آئی۔ یہ آقا اسلام کی حدیث سنا رہا تھا، یہ بھی حدیثیں جو حضور نے ارشاد فرمایا۔ تو خیر والے وہ لوگ ہیں جو خیر کے معاملات کو آگے پھیلاتے ہیں۔ آپ کو مبارک ہو، آپ خیر والے ہیں، جو اس دور میں بھی اپنا سب کچھ چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کی خاطر نہ جانے کب سے آئے بیٹھے ہوتے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کا کرم ہے۔ حضور نے فرمایا جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے اس مومن سے رب بہت پیار کرتا ہے۔ کوئی کسی کو اپنے گھر میں آنے دیتا ہے بغیر اجازت کے؟ بتائیں، نہیں آنے دیتا ہے؟ ہم کس کے گھر بیٹھے ہیں تو کس کی اجازت سے آئیں؟ اس کا مطلب وہ چاہتا ہے کہ ہم آئیں، اور وہ بٹھا کر معاف کرنا چاہتا ہے۔ یہ معاملہ ہے۔ اور ایمان کی حقیقت کے لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو تھامنا یہ امت مسلمہ کا فریضہ ہے، اور امت مسلمہ کے لیے لازم ہے، ورنہ یہ امت پسماندگی کا یوں ہی شکار رہے گی، کیونکہ اس کی کامیابی کی ضمانت ہی سنت مصطفیٰ پر چلنا اور حضور کے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو آگے پھیلانا۔ میں اور حدیثیں آپ کو دے دیتا ہوں کہ اسلام میں حضرت ابو ذر روایت کرتے ہیں، آقا اسلام کہ کچھ صحابہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، دیکھیں امر بالمعروف کی طرف حضور کس طرح راغب فرما رہے ہیں۔ یا رسول اللہ مال والے تو لٹ کے لائے گئے سب کچھ۔ صحابہ کہہ رہے ہیں مال والے تو ثواب لوٹ گئے، وہ ہماری طرح نماز پڑھتے ہیں ہم بھی پڑھ لیتے ہیں، یہ مسلم شریف کی حدیث۔ ہماری طرح روزہ رکھتے ہیں ہم بھی رکھ لیتے ہیں، ہماری طرح زائد مال سے صدقہ دے دیتے ہیں، لیکن ہمارے پاس تو مال نہیں، تو مال والے تو پھر لے گئے بازی۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لیے صدقہ کا سبب نہیں بنایا؟ تو میں کیسے یا رسول اللہ؟ فرمایا ہر تسبیح صدقہ ہے، ہر تکبیر صدقہ ہے، ہر بار الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، ہر بار لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے، برائی سے روکنا صدقہ ہے، حتیٰ کہ فرمایا حقوق زوجیت ادا کرنا بھی صدقہ ہے۔ میں باری جاؤں میرے آقا، ایسا دین دیا، ایسا دین، یہ تو فطرت انسانی ہے میرے آقا۔ آقا پھر اس کو صدقہ کیوں کہتے ہیں؟ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ حقوق زوجیت ادا کرنا بھی صدقہ ہے۔ فرمایا اگر حرام کرو شہوت کے ساتھ تو گناہ، اور وہی کام حلال کر لو تو صدقہ، برکت۔ ایسا دین ملے گا کہیں؟ ہے کوئی ایسا دین والا؟ انسان کی فطرت میں نیت شامل کر دی، بس نیت خیر کی ہو جائے تو رب نے کہا چونکہ نیت خیر ہے اس لیے سب خیر۔
اور پہ آقا علیہ السلام کی اور حدیث دے دیتا ہوں، اور حدیث حضور اسلام کی بارگاہ میں حضرت ابو ذر غفاری روایت کرتے ہیں، آقا نے فرمایا اور صدقے کی بات، فرمایا تمہارا اپنے مسلمان بھائی کے سامنے مسکرانا صدقہ ہے، مسکرا کر تکنا بھی صدقہ ہے، پھر فرمایا نیکی کا حکم دینا بھی صدقہ ہے، برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے، بھٹکے ہوئے کو راستہ بتانا بھی صدقہ ہے، کسی اندھے کو راستہ دکھانا بھی صدقہ ہے، راستے سے پتھر کانٹا ہڈی اٹھانا بھی صدقہ ہے، اور اپنے ڈول سے دوسرے بھائی کے ڈول کو بھرنا پانی سے یہ بھی صدقہ ہے۔ اب دیکھیے کس طرح حضور نیکی، خیر، معاملات، حسن معاشرت، حسن معاملات، حسن اخلاق کی تربیت فرما رہے ہیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر کی طرف اس کی اہمیت کو اجاگر کر رہے ہیں۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب میں اگلی بات جو پیش کرنے لگا حاضر مکرم، تو پھر کس وجہ سے ہم سوال کا شکار ہیں؟ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا لقب اب سر رسول ہے، حضور سے راز کی باتیں پوچھتے تھے، انہیں سر رسول کہا جاتا ہے۔ کہ وہی حذیفہ بن یمان ہے جن کا 1961 میں مزار عراق سے تر و تازہ نکالا گیا، اب شہید ہوئے۔ بیان فرماتے ہیں آپ نے فرمایا، حضور نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم میں سے ہر کوئی ضرور بھی ضرور نیکی کا حکم دو گے، برائی سے منع کرو گے، ورنہ اگر تم نے یہ عمل نہ کیا اللہ تم پر اپنا عذاب بھیجے گا، پھر تم دعائیں کرتے رہو گے، دعا قبول نہیں ہوگی۔ اگر تم نے برائی سے نہ روکا، اچھائی، نیکی، خیر پر بات نہ کی، تو یاد رکھنا یہ سب کچھ ختم ہو جائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے حضور نے فرمایا انسان کے ہر عضو پر ایک نماز ہے۔ اچھا نماز بمانا صلاۃ ہو جائے تو رحمت ہے، تو اگر صلاۃ بمانا رحمت کیا جائے ہر عضو پر رحمت خدا ہے۔ میں رسول اللہ وہ کیا؟ آپ نے فرمایا تمہارا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی نماز ہے، اور بمانا صلاۃ ہو جائے تو رحمت ہے۔ کمزور کی مدد کرنا بھی نماز ہے، راستے سے کانٹا ہلانا بھی نماز ہے، اور نماز کے لیے جاتے وقت اٹھنے والا ہر قدم بھی نماز ہے۔ اچھا ایک معنی یا بات پیش کر دوں، کئی یہی حدیث بیان کر کے نماز نہ چھوڑ دیں گی کہ معنی پتہ نہیں بس یہی کرنے تو نماز ہو گئی، یہ نہیں ہے، یہ معنی مراد نہیں ہے۔ یہاں معنی نماز کا معنی رحمت خداوندی کا فوکس بن جانا ہے، کہ انسان یہ عمل اخلاص سے کرے، رب باری تعالیٰ کی رحمت اس کا مرتکز ہو کر برسنا شروع ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ اللہ سلامت رکھے۔ تو عرض کر رہا ہوں یہی معاملہ آقا السلام کی احادیث کی روشنی میں پیش کر رہا ہوں، اور امر بالمعروف کے حوالے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمارے معاشرے کے اندر کمزوریاں آ گئی، کمی اور کوتاہی آ گئی ہے، حضور السلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے دور میں لوگ جو ہیں کشتی میں سفر کر رہے تھے، سفر کرتے کرتے اب اوپر والوں کو نیچے سے پانی کی ضرورت پڑتی، یا نیچے والوں کو اوپر سے پانی کی ضرورت پڑتی، تو وہ کیا کرتے؟ اب جب کیونکہ اوپر والوں کے پاس پانی ہے، نیچے سمندر والا پانی ہے، تو وہ بار بار اوپر جاتے۔ انہوں نے کہا کہ اوپر جو بار بار جانا ہے پوری کشتی موجود ہے، اسی میں سوراخ کرتے ہیں، نیچے سے پانی آ جائے گا۔ کچھ ایسے ہی حال امت مسلمہ کا بھی ہے، پانی آ جائے گا۔ انہوں نے سوراخ کرنا شروع کیا، حضور نے فرمایا اگر وہ سوراخ کرنے والوں کو اوپر والے روک لیتے تو ڈوبنے سے بچ جاتے، مگر انہوں نے کہا کہ یہ ان کا کام تھا وہ کر لیں، ہمارا کام تھا ہم کر لیں، اور اس میں
آقا نے فرمایا یہی حال امر بالمعروف نہی عن المنکر کا بھی ہے، اقامت دین کا بھی ہے، کہ جو شخص دین کی کشتی میں سوراخ کرے، دین کو اپنی بد کردار کو، بد اعمال کو اور دین کا چہرہ مسخ کرے، دین کے کسی چہرے کا، کسی بھی رخ کا، کسی بھی زاویے کا چہرہ مسخ کرتا ہو اور اسے نہ روکا جائے، اور روکنا یہ یاد رکھیے گا، روکنے سے کیا مراد ہوتا ہے؟ کیا مراد ہے؟ گھسون مارنے، کوئی لڑائی کرنی ہے؟ نہیں، اس سے مراد یہ ہے لوگوں کو خیر کی بات پہنچانی کہ سچ یہ، حق یہ، قرآن یہ، حدیث یہ، اللہ کا فرمان یہ، مصطفیٰ کی بات یہ، کیونکہ قانون کی امپلیمنٹیشن ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ اعلیٰ طبقات کے اوپران کے طبقات میں ہوتی ہے، اس کا ذکر نہیں میں کر رہا، میں تو ایک ذاتی انفرادی سطح سے بات کر رہا ہوں، کوئی اس کو کسی اور معنی میں نہ لے جائے، یہ باتیں ضروری ہیں۔ تو فرمایا اگر وہ روک لیتے تو دونوں برباد ہونے سے بچ جاتے، یہی حال ہمارا، ہم کسی کو برائی میں مبتلا دیکھتے ہیں تو روکنے کے بجائے، سمجھانے کے بجائے نہیں لگا رہنا ہے کہ نہیں ایسا معاملہ؟ اس چیز نے اسلام کو خیر کو نیچے کر دیا ہے، خیر کو نیچے کر دیا ہے، اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ نیک نہیں رہے، نیک تو ہیں مگر نیکی کو آگے پھیلانا بند کر دیا۔ آئیے آقا علیہ السلام کی اس سیرت کی حقیقت کو سمجھیے، اور حضور نے فرمایا جو کوئی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ساتھ جڑا رہے گا اللہ رب العزت دور فتن میں بھی اسے ایسا ایمان کا چراغ عطا کرے گا کہ اس کو ثواب اوائل دور کے صحابہ کے اجر کی طرح بہتر ہے۔ آئے میں اس کے لیے حدیث سنا رہا ہوں حضور کی بات، آقا نے فرمایا انہ سیکون فی آخر هذه الامہ قوم لهم مثل اجر اولهم، فرمایا بے شک میری امت کے آخر میں ایسے لوگ آئیں گے جن کے لیے اجر اس امت کے اولین کے برابر ہوگا، وہ نیکی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے اور فتنہ پر لوگوں کے لیے جدوجہد کریں گے اس بچنے کے لیے۔ اب دیکھیں گے کن کے لیے بات ہو رہی ہے، حضور فرما رہے ہیں آئیں گے بعد میں مگر اجر ان کو صحابہ کی طرح، میرے دور کے لوگوں کی طرح ملے گا۔ لوگوں کوئی تو خاص بات ہے، اتنا بڑا اجر مل رہا ہے، اس کا مطلب آزمائشیں زیادہ ہیں، خطرات زیادہ ہیں، پیچیدگیاں زیادہ ہیں، معاملات زیادہ ہیں، ورنہ اتنی جلدی حضور کی بارگاہ کے صحابہ جیسا اجر۔ اگر تم صرف فتنوں کو دیکھو تو فتنے اپنی جگہ موجود، مگر ان سب سے ہٹ کر نظر مصطفیٰ کو تکو، حضور تمہیں تک رہے ہیں، آقا السلام کی نظروں میں ہو، اور حضور السلام کبھی پیدا بھی نہیں ہوئے، ہم حضور اپنی نور بصیرت سے تک رہے ہیں کہ میرے وہ امتی بھی ہوں گے جب بددیانتی معاملات کے بعد عروج پر ہوں گے، مگر کچھ ایسے مستانے بھی ہوں گے جو میری محبت کے ساتھ ڈٹے رہیں گے، خیر والے ہوں گے، ان کے لیے اجر ویسا ہے۔ یہ بھی دین کا ایک پہلو بیان کر رہا ہوں، آگے بات سمجھ۔ اسی طریقہ کار سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی ایک اور حدیث کو آپ کو پیش کر دیتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دور فتن کے حوالے سے بتایا، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص بیان فرماتے ہیں، یہ روایت جو سنا رہا ہوں ابو داؤد شریف میں روایت کی ہے، فرمایا ہم آقا علیہ السلام کی ارد گرد حلقہ بنائے ہوئے بیٹھے، حضور السلام نے فتنوں کا ذکر کیا، دور فتن کا، کہ جب فرمایا جب تم لوگوں کو دیکھو کہ انہوں نے وعدوں کا پاس کرنا چھوڑ دیا، وعدوں کو وفا کرنا چھوڑ دیا، امانتوں کی پرواہ نہیں کرتے، اور آقا علیہ السلام نے اپنے دونوں ہاتھ انگشتان کو آپس میں بے بس کر دیا، انگشتان کو یوں بے بس کر دیا، اور فرمایا جب امانتوں کو لوٹنے والے یوں اکٹھے ہو جائے گا تو ختم کرتا ہو جائے، تو آپ کی خدمت میں ایک شخص کھڑا ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ
اللہ مجھے آپ پر قربان کرے، اس وقت میں کیا کروں اگر ایسا زمانہ پالوں؟ آپ نے فرمایا آپ سنیں، اپنے گھر میں رہنا، اپنی زبان کو قابو میں رکھنا، اچھی چیز کو اختیار کرنا، بری چیز کو چھوڑ دینا تم پر لازم۔ اب گھر میں رہنے سے کیا مراد ہے؟ اس کی شرح تو مجھے سمجھ لگی۔ آقا نے فرمایا کہ پھر میری محبت، میرے عشق کے لیے اپنی نسلوں میں میری اس پیغام کو پھیلاتے رہنا، اپنی نسلوں میں یہ پیغام دینا، ان کو میری محبت اور فکر کی حقیقت بتاتے رہنا، میری ذات سے معرفت پہنچاتے رہنا، یہ تم پر لازم ہے۔ زبان پر قابو رکھنا یعنی بات کو حکمت سے ادا کرنا، اچھی چیز کو اختیار کرتے رہنا، تم نے نہیں کہنا کہ ان کے پاس تو یہ ہے ہمارے پاس کیا ہے، بری چیز کو چھوڑ دینا، اور آمد الناس کی پیروی نہیں کرنی۔ ہائے ہائے ہائے، کیا ہمارے آقا کہ اگر عوام سارے کا سارے عوام ہی، بابا آدم ہی بگڑ گیا، ایک محاورہ ہو گیا، سارا زمانہ ہی بگڑ جائے، مگر تم نے میرے دین کی خاطر اور میری محبت کے دامن کو چھوڑنا ہے کیا؟ نہیں چھوڑنا۔ جب نہیں چھوڑو گے تو کیا ملے گا؟ آئے میں اس کی ابھی بات سنانے لگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص بیان فرماتے ہیں کہ آپ السلام کی بارگاہ میں بیٹھے تھے، آپ نے فرمایا اجنبیوں کو مبارکباد ہو۔ میں یہاں حدیث بدل کر سنا، فرمایا اجنبیوں کو مبارکباد ہو۔ عرض کی یا رسول اللہ اجنبی کون ہے؟ فرمایا جب بہت زیادہ برے لوگ ہجوم میں اور نیکی کرنے والے تھوڑے رہ جائیں، جب نیکی نہ رہے، جب شر کو نیکی سمجھا جانے لگے، جب برائی کو عام سمجھا جانے لگے، جیسا ہمارے معاشرے میں ہے، ہمارے معاشرے میں ہے، ہم برائی کو برائی نہیں سمجھتے، بددیانتی کو بددیانتی سمجھتے نہیں، اور ایک ہی سوال ذہن میں ہے کہ وہ کون؟ جب اگر حضور کی بات کریں، صحابہ کی بات کریں تو دنیا دار بن کر بات کرتے ہیں جی، وہ تو وہ لوگ تھے، ہم جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ سوال ہمارے ذہنوں میں ابھارا جاتا ہے۔ یاد رکھنا ان جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، مگر ان کی سیرت پر چلنے والے تو بن سکتے ہیں۔ یہ کوشش ہی چھوڑ دے بندہ بے عملی کر کے، بے عملی سے یہ بات ہی چھوڑ دے، یہ کہاں لکھا ہے؟ اچھا وقت کی مناسبت میں نے دیکھا ہے، بس وقت وہ گھڑی خراب ہے تو اپنے انداز تو عرض کر رہا ہوں، بس اختتام کر رہا ہوں، پھر بات ختم کر دیتا ہوں۔ فرمایا اجنبیوں کو مبارک ہو۔ فرمایا کون اجنبی؟ کہا ان لوگوں کو، اجنبیوں کو مبارک ہو جب میرا دین اجنبی ہو جائے، اور دین اجنبی ہونے کے باوجود وہ لوگ دین سے جڑے رہے، ان کو میری طرف سے مبارک دینا کہ مصطفیٰ نے تمہیں اپنی یاد رکھا ہے۔ تو لوگوں دور فتن کے اس معاشرے میں اگر بچنا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو حضور کے دین کی اقامت اور محبت کے ساتھ وابستہ کریں۔ جو اس سے جڑا رہے گا اسے فیضان بلال بھی نصیب ہوگا، فیضان عمار بھی نصیب ہوگا، فیضان عمر بھی نصیب ہوگا، فیضان صدیق بھی ملے گا، فیضان مولا علی بھی ملے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔